السلام علیکم، میں ہوں بطول طارق۔ ویلکم ٹو بک ٹیوب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو تو سب سے پہلی بات جو میں کلیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حالم کا حصہ اول اور حصہ دوم دونوں ایک ہی اسٹوری ہے۔ ایک ہی اسٹوری کو کیری کیا گیا ہے ایک بیوٹیفلی وے میں۔ اس کی رائٹنگ جو ہے وہ کافی بریتھ ٹیکنگ ہے اور یہ کافی ورتھ ریڈنگ بک ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں وان فاتح بن رامزل کی، تو وان فاتح بن رامزل کی جو لائف تھی وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوئی اس سارے کانسیکوینسز میں، کیونکہ اسرا بن محمود جو ہے انہوں نے خودکشی کر لی اور پھر وان فاتح بن رامزل کی یادداشت جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور تالیہ جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ تو ان ساری موٹیوز میں وان فاتح بن رامزل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ وان فاتح بن رامزل کی زندگی بھی کافی زیادہ بدل جاتی ہے۔ انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آریانہ جو کہ ان کی بیٹی تھی اسے کس نے قتل کروایا تھا۔ تو ان ساری باتوں کے علاوہ جو نیو پلاٹ آئے گا وہ بھی ایک ڈیوسٹریٹنگ ہے، وہ بریتھ ٹیکنگ پلاٹ ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے حالم کو نہیں پڑھا تو آپ ابھی سے حالم کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ ایک بیسٹ بک ہے۔ دوسری کتاب میں جس کیریکٹر کو ایک پاورفل کیریکٹر بتایا گیا وہ تھا ہمارا آدم بن محمد، جو کہ ایک اسٹرانگ جسے موٹیو دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اسے ویک بھی دکھایا گیا اور اس کے ساتھ اس کی کتابوں کے ساتھ دوستی دکھائی گئی۔ تو آدم بن محمد ایک ہائی سیلف اسٹیم بن جاتا ہے اس پلاٹ کے بعد جو حصہ اول میں تھا۔ اس کے بعد وہ ایک ہائی سیلف اسٹیم وہ یقین کرنے لگتا ہے تالیہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی ایک ہائی لیول پر پہنچ جاتی ہے۔ تو آدم بن محمد جو ہے اس کے ساتھ اسے شاہی مورخ کا بھی لقب مل جاتا ہے۔ تو آدم بن محمد کی زندگی بھی بدلنے لگتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اینکر پرسن بن جاتا ہے۔ تو آگے کیا ہوگا، کیونکہ ان ساری باتوں ان ساری کانسیکوینسز کے ساتھ تالیہ کی زندگی کافی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے، یا ان کی حکومت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اسرا بن محمود خودکشی کا الزام اس پر ڈالتی ہیں۔ تو کیا ہوگا آخر اس کی زندگی میں، یا پھر وہ کوئی دوسرا پلاٹ لائے گی۔ تو اس ناول میں جو مین چیز ہے وہ پلاٹ ہے، جو کروسٹی دی گئی ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو نیو کیریکٹرز ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، اور اس کے کچھ دوسری کتابوں کے کیریکٹرز اس میں لائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ماسٹر پیس بنا دیا گیا ہے اس ناول کو اس حصہ دوم نے۔ تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم حالم کے حصہ اول اور حصہ دوم کو کمپیئر کریں تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی،
کیونکہ بھائی یہ ایک ہی ناول کو سیٹ کیا گیا ہے تو ہم ایک ہی اسٹوری کو کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس ناول میں جو حصہ دوم میں جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک نئے نئے کیریکٹرس آتے ہیں جن کی خوشی انسان کو ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں مجھے حصہ دوم کافی زیادہ انٹرٹین کرتا ہے. اس میں ہمیں دوسرے شہروں کی جرنی بھی کرنے کو ملتی ہے، یعنی کہ قاہرہ کی ہم جرنی بھی کرتے ہیں. تو یہ ناول ایک ماسٹر پیس بنا دیا، یعنی کہ حصہ دوم نے جو ہے حصہ اول کو 4 چاند لگا دیے. تو ہم یہ کہنے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ حصہ دوم نے حصہ اول کو 4 چاند لگا دیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ناول اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اسے ضرور سے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ناول ہر قسم کے انسان کے لیے، یہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گی. یہ ایک ایسی جرنی ہے. تو یہی تھا حالم کے حصہ دوم کا ریویو. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے کافی سارے کتابوں کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.